دو افراد کے درمیان ایک زمین پر جھگڑا ہو گیا. ایک ہندو تھا اور دوسرا مسلمان تھا. ہندو کہتا تھا یہ زمین میری ہے. مسلمان نے کہا نہیں بھائی یہ زمین میری ہے. اب جھگڑا بڑھنے لگا تو عدالت میں اس کا مقدمہ چلا گیا. اب مسلمان نے یہ سوچا چھوڑا کہ اگر مجھے یہ جگہ مل گئی تو میں اس پر ایک مسجد تعمیر کروں گا. سبحان اللہ. اب ہندوؤں کو بھی جوش آ گیا. ہندو نے کہا کہ اگر مجھے یہ جگہ مل گئی تو میں مندر تعمیر کروں گا. تو جو دو افراد کے درمیان یہ تنازع تھا وہ دو مذہبوں کے درمیان بڑھ گیا. اب آپس میں فساد کا خطرہ تھا, خون خرابے کا خطرہ تھا, دشمنیوں کا خطرہ تھا. انگریز کی عدالت تھی اور یقین جانے اس وقت کی انگریز کی عدالت بھی ہمارے ملک کی عدالتوں سے بہتر ہوا کرتی تھی. اب وہ انگریز بڑا پریشان ہوا کہ بھائی میں کس طرح اس کا حل نکالوں. تو اس نے دونوں فریقوں کو علیحدہ علیحدہ بلایا. پہلے ہندوؤں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے اس تنازع کو ہم حل کر لیں اور آپ مان جائیں. تو ہندوؤں نے کہا ہاں ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا نام بتاتے ہیں, آپ کسی کو بتائیے گا مت. آپ ایسا کریں اگلی پیشی پر اسے بلا لیں اور جو بات وہ عالم کہے, اگر وہ یہ کہے کہ یہ ٹکڑا مسلمانوں کا ہے آپ مسلمانوں کو دے دیجئے گا, اگر وہ یہ کہے کہ یہ ٹکڑا ہندوؤں کا ہے تو آپ ہمیں دے دیجئے گا. تو انگریز نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے پھر مسلمانوں کو بلایا, ان سے پوچھا بھائی تم اس بات پر راضی ہو کہ میں ایک مسلمان عالم کو بلاؤں اور وہ فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے. اب مسلمانوں کا خیال تھا کہ بھائی کوئی بھی مسلمان ہو وہ مسجد کی بات تو نہیں جھٹلائے گا. اب جب عدالت سے باہر نکلے تو مسلمان اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. گویا مقدمہ تو انہوں نے جیت لیا کہ بھائی ایک مسلمان کی گواہی پر فیصلہ ہوگا. ادھر ہندوؤں کو پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے اپنے لوگوں کا بھائی تم نے کس کو فیصل بنا دیا ہے, سازش بنا دیا ہے. اب جب اگلی پیشی ہوئی تو اس سے قبل انگریز نے جس عالم کا نام دیا گیا تھا ان کا نام تھا مفتی الہی بخش کان دہلوی, اور یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں سے تھے. جب ان کے پاس انگریز کا نمائندہ گیا کہ بھائی حضرت آپ عدالت میں آ کر گواہی دیں, تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں پوری زندگی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, میں تو عدالت نہیں آ سکتا. اب وہ دوبارہ جج کے پاس گیا, بھائی حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر انگریز نے کہا کہ بھائی آپ ان کو کہیں خون خرابے کا خطرہ ہے, فساد کا خطرہ ہے, آپ ایسا کریں عدالت تشریف لائیں اور آپ پردے میں رہیے گا, جج کی طرف مت دیکھیے گا لیکن گواہی دے دیں. بہرحال حضرت نے دیکھا کہ بھائی یہ معاملہ خون خرابے پر جا رہا ہے, وہ آ گئے. اب مسلمان بہت خوش تھے کہ بھائی مفتی صاحب ہیں اور ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. تو جب انگریز نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے, تو مفتی صاحب نے کہا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میری زندگی گزری ہے, یہ ٹکڑا ہندوؤں کا ہے. تو انگریز نے پوچھا کہ اگر یہ ہندوؤں کا ہے تو کیا اس زمین پر وہ مندر بنا سکتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا جب زمین ان کی ہے, مالک وہ ہیں, آنرشپ ان کے پاس ہے, تو وہ مسجد بنائیں, مندر بنائیں, گھر بنائیں, ان کی مرضی, ہم کون ہیں روکنے والے؟ انگریز بڑا حیران ہوا حق گوئی پر, سچائی پر. تو اس نے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دے دیا اور اس وقت اس نے ایک تاریخی جملہ کہا. کہنے لگا اگرچہ آج بظاہر مسلمان اس مقدمے میں ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے, اسلام جیت گیا ہے. اب جب یہ باہر نکلے تو وہ ہندو جن کے ساتھ مسلمانوں کا تنازع چل رہا تھا وہ آئے حضرت کے قدموں میں, مفتی الہی بخش کے قدموں میں پڑ گئے اور کہا حضرت یہ زمین کے کاغذات ہیں, ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں, آپ یہاں مسجد بنا دیں. سبحان اللہ. تو عزیز دوستو یہ ہمارے اکابرین کا کردار تھا, کتنا عظیم کردار تھا. آج کوئی اس کردار کے اوپر چل سکتا ہے؟ ہم
انہی اکابرین کے نام لیوا ہیں، لیکن سچائی تو ہمیں چھو کر نہیں گزری۔ جھوٹ، فریب، دجل، جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے ہم اسے اتنا زیادہ چالاک سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے اکابرین کا کردار نصیب فرمائے۔